اسلام کو نقصان مسلمانوں سے جس قدر پہنچا، کافروں سے اس قدر نقصان میری نظر میں نہیں پہنچا۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کی گرتی ہوئی صورتحال، ہر چیز میں آپ معاشی طور پر دیکھ لیں، کلامی طور پر دیکھ لیں، اخلاقی طور پر دیکھ لیں، کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے نیازی بھائی کہ جس پر ہم فخر کر سکیں کہ یہ میرا آفاقی نظام ہے، یہ زمین پر قائم ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے یہ جو تفرقہ بازی جس سے سب سے زیادہ اسلام اور خصوصاً مسلمانوں کو نقصان مسلسل پہنچ رہا ہے، تو اس سلسلے میں اگر کچھ ہم لوگوں کو آپ کچھ آگاہ کر سکیں تو اپنے گولڈن رول سے ذرا آپ ہمیں بتائیے گا، آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے نیک کام لے، جزاک اللہ خیر۔ جی نیازی بھائی، اتحاد، اسلام کا آفاقی اتحادی نظام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس موضوع پہ بھی ظاہر ہے بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ پڑھا گیا ہے، بہت کچھ سنا گیا ہے، بہت کچھ سمجھا گیا ہے۔ اسلام کا جو ایک نظام ہے جس میں بنیاد جو ہے وہ اتحاد ہے۔ اگر آپ ان مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ دیکھیں تو اس میں اس بات کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہے اور آج بھی کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام تھا، جو ایک آفاقی پیغام تھا کہ تمام دنیا کے انسان آپس میں مل کے رہیں، لیکن خصوصی طور پہ مسلمانوں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اب حالانکہ بعض جگہ میں پڑھتا ہوں، بعض جگہ یہ ہے بھی کہ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے جو آپ ایک عمومی زندگی میں کسی بات سے اپنی رائے کو مختلف رکھیں تو وہ اختلاف صحیح ہے، لیکن دین کے معاملے میں اختلاف کی گنجائش کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں تم بہت ساری مختلف باتیں دیکھتے، یعنی اس نے یہ بات بتا دی کہ اختلاف کی گنجائش دین میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ شروع کے جو مسلمانوں کے دن تھے اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہاں کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی ذات تھی، نہ نسل تھا، یہ نہ کچھ بھی نہیں تھا، سب آپس میں متحد تھے، کیونکہ اسلام جو ہے انفرادی دیکھیں اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب انفرادیت پر توجہ دیتا ہے، اور مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی بنا لیں اور اپنی جنت اپنا جہنم دیکھ لیں، باقی سب کو چھوڑیں، لیکن دین یہ نہیں کہتا۔ دین اجتماعیت کی بات کرتا ہے، ہاں، مذہب انفرادیت کی بات کرتا ہے اور دین اجتماعیت کی بات کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بھائی مسجد میں آپ نماز پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں پڑھ لیں بھائی، اسی لیے جاتے ہیں نا کہ اس کا ایک مقصد ہے۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ نماز جو ہے، نماز بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہے، نماز کا ایک مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو وہ نماز بیکار ہو جائے گی، کیونکہ جیسے میں پانی پیوں تو پانی پینا مقصد نہیں ہے، پیاس بجھانا مقصد ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ یعنی یہ جو تفرقہ ہے یہ تو اجتماعیت ضروری ہے، جب تفرقہ پیدا ہوگا تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اس نے یہ بات کی کہ اجتماعیت پہ زور دیکھیں۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی مسجد میں تو محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ محلے کے مسائل حل ہوں، وہاں سب آپس میں مل کے بیٹھیں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں سارے مسئلے حل ہوتے تھے، تو وہاں بیٹھے مل کے اور اپنے جو چھوٹے سی جگہ ہے جو محلہ ہے اس کے تمام مسائل حل کریں، کون غریب ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، یہ ساری باتیں وہاں حل کریں آپ۔ اس کے بعد جمعہ آتا ہے تو جمعے کو اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے،
تو اس سے بڑے پیمانے پہ مسائل حل کریں. اس کے بعد جمعے کے بعد عید آتی ہے، عید پہ اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بڑے علاقے کے مسائل ہیں. اس کے بعد حج ہوتا ہے، حج پہ ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو حکومتیں وہ مل کے بیٹھے اور مسلمانوں کے اجتماعی مسائل حل کریں. یہ مقصد تھا. تو وہی میں نے کہا کہ نماز پڑھنا بذات خود کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. سجدہ کرنے کے لیے تو فرشتے بہت تھے. تو انسان کو پیدا ہی اس نے اس لیے کیا کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دکھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ مقصد ہے. تو آپ دیکھیں کہ آفاقی جو نظام ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ آپ آپس میں اس طرح متحد ہوں. جیسے ایک مٹھی اگر آپ بند کر لیں تو اس کو آپ کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اگر ایسے انگلیاں کھول کے رکھیں تو انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، آپ توڑ دیں گے، لیکن مکے کو کوئی نہیں توڑ سکتا. تو بالکل اسی طرح یہ ہے کہ اگر سب مسلمان مل کے رہیں اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کو زک نہیں پہنچا سکتی. تو اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام دیا ہے آپ کو، اس نظام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ انفرادی طور پہ تو بہت نیکیاں کرتے رہیں گے سب، لیکن وہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ انفرادی نیکیوں کو نہیں بلکہ وہ اجتماعیت کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کی خواہش یہ ہے. اب جیسے ہم گھر میں اگر بیٹھ کے پڑھتے رہیں، وہ خوب تہجد بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، یہ پڑھیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ان تہجد سے اور نمازوں سے امت کو کیا فائدہ پہنچا؟ امت کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں نا. یہ آپ کا انفرادی فعل ہے. وہ کہتا ہے جہاد کرو، اٹھو، میدان میں جاؤ، برائیوں کے خلاف لڑو اور آپس میں اتحاد پیدا کرو تاکہ دشمن تم پہ حاوی نہ ہو سکے. دیکھیے مومن کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ساری زندگی جو ہے وہ تیاری میں رہتا ہے، جنگ کی تیاری میں رہتا ہے، یا جنگ کرتا ہے، یا جنگ کرتا ہے یا تیاری میں رہتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ برائیوں کو پھیلنے سے روکو. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی طاقت سے اسلام پھیلا، تو میں کہتا ہوں اگر آپ یہ بات مان لیں، تسلیم کر لیں کہ طاقت سے پھیلا، تو بھائی طاقت کس لیے استعمال؟ کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر طاقت استعمال کرنی پڑے تو ضروری ہے. اب ایک جگہ اگر کوئی آدمی کوئی برائی کر رہا ہے اور 10 آدمی اسے کھڑے دیکھ رہے ہیں تو برائی کیسے رکے؟ اس لیے برائی کو روکنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے. اگر 10 آدمی خراب ہیں اور ایک اچھا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ زیادہ افراد جو ہیں وہ اچھائی کی طرف مائل ہو تاکہ کم لوگ جو ہیں جو برائی میں ان کو روک سکیں. لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر اتحاد ہو، تنظیم ہو، متحد ہو اور مل کے کوشش کریں اور جدوجہد کریں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کو نہ یہودیوں نے نقصان اتنا پہنچایا، نہ عیسائیوں نے، نہ ہندوؤں نے. مسلمان کو نقصان سب سے زیادہ خود مسلمان نے پہنچایا، اور وہ اس طرح کہ اس نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اور جو رسول کی تعلیمات تھی ان کو پس پش ڈال دیا اور اپنے مفادات کے لیے اس نے فرقے بازی پیدا کر لی. دیکھیں دنیا میں جو مجھے اندازہ ہوا وہ یہ کہ ساری جنگی مفادات کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اہبطوا نیچے اترو، تو وہ کیا کس سے نیچے اترو؟ وہ یہ تھا کہ تمہارا مقام شرف جو ہے تم نے کہنا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم نے نہیں کہنا مانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، لیکن گیا کہنا نہیں مانا، سزا ملی کہ نیچے اترو. اہبطوا کیسے نیچے اترو؟ اپنے مقام شرف سے نیچے اترو. وہ جو عزت اور وہ جو شرف حاصل تو اس سے نیچے اتر جاؤ. اور اب تم تک جو ہدایات پہنچیں گی اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر تم نے ان ہدایات پہ عمل نہیں کیا تو پھر آخرت میں سزا بھگتو گے. تو یہی اس کا مقصد تھا کہ یعنی مسلمان جو ہیں اگر آپس میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے تو ان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک گھر ہے، اس گھر میں 10 آدمی ہیں،
اب 10 آدمی اگر متحد نہیں ہوں تو گھر ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ سب متحد ہوں گے تو گھر بن جائے۔ تو بالکل اسی طرح اگر مسلمان آپس کے اختلافات کو پس پشت رکھ دیں گے اور ایک ہو جائیں گے تو ساری دنیا مل کے ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، اور جیسے ہی طاقت کم ہوگی اور کمزور ہوگی تو دوسرے جو برائی کی طاقتیں ان پہ حاوی ہو جائیں گی۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ اختلاف دو طرح کا ہے۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ میں کسی عمومی بات پہ کوئی اختلاف کروں کہ میں کہ بھائی یہ چیز ایسے ہے اور دوسرا کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے، تو یہ بات جائز ہے کیونکہ اختلاف ہونا تو ضروری ہے، تو ورنہ تو سب کی سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں اگر اختلاف ہوگا تو وہ دو آدمیوں تک بات نہیں رہے گی، وہ بات ہو جائے گی پوری قوم اور پوری امت تک۔ تو پوری امت جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے پورا ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں آپس میں جو ہمارے فروعی اختلافات ہیں ان کو کم از کم، جو فروعی اختلافات کم از کم ان کو تو ہم پس کوئی ڈال دیں اور آپس میں ایک ہو جائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہم لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک ذرا سی بات پہ۔ اول تو یہ کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ سنی ہوں، آپ شیعہ ہوں، آپ وہابی ہوں، آپ کے سامنے جو چیز آئے اس پہ آپ غور و فکر تو کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب صحیح اور غلط کی بنیاد کیا ہے؟ اگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو بھائی ہم اس بات تک کیسے پہنچیں گے کہ یہ صحیح بات ہے؟ اس کی بنیاد ہے قرآن، کیونکہ قرآن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن قیامت تک اس میں ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، ایک حروف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور یہ چیلنج ہے، جبکہ دنیا کی کوئی کتاب چیلنج نہیں ہے۔ میں اگر کچھ لکھنا چاہوں یا کچھ بھی کہہ دوں تو کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس کے بارے میں یہ چیلنج ہے، یہ کہا گیا کہ بھئی اس جیسی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فاتو بصورت من مثلہ کہ ایک صورت بنا لا قرآن جیسی، نہیں بنا سکے، سب چاہے مل جاؤ، جن مل جاؤ، انسان مل جاؤ، سب۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خانہ کعبہ پہ یہ لکھ کے لٹکا دی گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد یہ چیلنج دیا گیا کہ اس جیسی صورت بنا لو، سب مل کے بیٹھے، بڑے بڑے وہاں ابو جہل جو ابو الحکم تھا، وہ جتنے بڑے بڑے عالم تھے وہاں کے، وہ سب مل کے بیٹھے، نہیں بنا سکے۔ جب نہیں بنا سکے تو انہوں نے لکھ کے لگا دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اس کے آگے انہوں نے لکھا کہ مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، مان لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب جب آپ یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں جو بات کہہ دیتا ہوں وہ تبدیل نہیں ہوتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَأْوِيلًا، تو جب وہ کہہ دیتا ہے میری بات تبدیل نہیں ہوتی اور جو میں نے یہ تمہیں دیا ہے فاتو بصورت من مثلہ ایک جیسے نہیں بنا سکتے، تو بھائی جب وہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر نہ بن سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے تو سنبھال لو نا، مانتے کیوں نہیں؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیلنج اور اس کی ہر بات صحیح ہے، تو جب تم یہ بات سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، تو اس کی ہر بات کیوں نہیں مانتے؟ جب وہ کہتا ہے کہ لا تفرقوا بیننا، آپس میں تفرقہ مت ڈالو، لیکن ہم نہیں سنتے۔ تو میرے کہنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ کم از کم اس سطح پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ تو دیکھیں کہ وہ تفرقے کے بارے میں، اختلاف کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے، اور ہمیں آپس میں کس سطح پر ایک اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ تو بڑھ کے یہ بات بھی کہتا ہے کہ بھائی تم جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان میں اور تمہارے درمیان جو مشترک چیزیں کم از کم اس پہ تو متحد ہو جاؤ، تو ہم وہ بھی نہیں ہوتے، نہ ہم ادھر ہوتے ہیں نہ ہم ادھر ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر بدبختی جو ہے وہ ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ تو میرے یعنی التجا، گزارش، تمنا، خواہش جو بھی کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ کم از کم اس سطح پہ تو اپنے اندر
اپنے گروہ میں، اپنے گھر میں، اپنے جہاں جو ان کو کم از کم یہ بات تو سمجھنی چاہیے کہ بھائی ہمیں آپس میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے، ورنہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے اسلام کو، مسلمانوں کو، امت کو ہم ہی ہوں گے۔ ہمارے میں دکھی دل کے ساتھ نیازی بھائی نے بات کی کہ اسلام کو نقصان مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ اب ہم پوری امت مسلمہ، امت اسلامیہ کو تو صحیح نہیں کر سکتے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیکن میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو اس فرقہ پرستی کی لعنت سے ضرور بچ سکتے ہیں۔ عزت دیں، اگر اختلاف ہو تو اختلاف برائے اصلاح کی جائے تاکہ کسی ایک لیول پہ متفق ہوں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ قیامت کے دن ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوست ہماری کروان پکڑ لیں کہ یہ تو آپس ہی میں لڑتے رہے ہیں، لہذا ہم حق سے دور ہوتے گئے۔ یہ تھے نیازی بھائی کے کلی افکار۔